السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی ولا تقتلوا انفسکم۔ پیارے دوستو، آج کی جو ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنی ہے جو کہ ریسنٹ میں ہمارے ملک ہندوستان میں ایک برننگ نیوز، ایک برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ وہ ٹاپک ہے سوسائڈ کے حوالے سے۔ پیارے دوستو، جب بھی سوسائڈ کے کیس آتے ہیں، عام طور پہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ذہنی پریشر، مینٹل ٹارچر، یعنی کسی کو مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہی انسان سوسائڈ کے لیے سوچتا ہے، سوسائڈ کرنے پہ، آتم ہتیا کرنے پہ، خودکشی کرنے پہ آمادہ ہوتا ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک کیس ہمارے ملک ہندوستان میں اس وقت خاص کر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے اس میں برننگ ٹاپک بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے ٹاپک پہ میری ویڈیو نہیں بنتی ہے، لیکن یہ ایسی ٹاپک ہے، ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنا ضروری پڑ گیا۔ یعنی دوستو، وہ شخص جن کا نام اتل سبھاش ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی انت کی کہانی، سوسائڈ کی جو کہانی ہے، اگر آپ کے اندر رتی برابر بھی انسانیت، ہیومینٹی ہوگا تو آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو غمزدہ کر دے گی۔ دوستو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسی کہانی ہے جو مانوتا کے نام پہ کلنک ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو نیایا ویوستھا، یعنی انصاف دلانے کی جو ایک پروسیس ہے، اس پر سوال کھڑا کرتا ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو چیخ چیخ کر اعلان کر رہی ہے مین ٹوٹ کہ آپ لڑکوں کے لیے بھی آواز اٹھائیے، لڑکوں کے لیے بھی آواز اٹھائیے، ورنہ کوئی بھی اتل بن سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اتل والا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ یار دوستو، یہ اتل، ان کے ایج 34 سال، 2019 میں انہوں نے شادی کی۔ دوستو، انہوں نے اپنے ایک ویڈیو بنائی، ایک کلپ بنائی 1.5 گھنٹے کی، اور اس ویڈیو ایک کلپ بنانے کے بعد انہوں نے اس دنیا کو الوداع کہا۔ دوستو، اس رپورٹ، ان کے نوٹس کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے آخر میں اس چیز کو سلیکٹ کیا، اس چیز کو منتخب کیا، اس راستے کو چنا جہاں خوشی، غم، درد کے معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کیس، یہ نیوز آپ ایک مہیلا یا ایک مرد ہونے کے ناطے مت دیکھیے۔ اس کیس کو آپ ایک مہیلا یا ایک پروش ہونے کے ناطے مت دیکھیے، مت سوچیے۔ دوستو، اس کیس میں ایک نوٹ ہے، ایک نوٹس ملا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، جس کو میں خود پڑھ کر آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ ان کی بیوی اور ان کی جو ساس ہے، ان کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اب تک نہیں کیا، یعنی خودکشی، اب تک تو نے نہیں کیا۔ تو دوستو، انہوں نے جواب دیا، کر لیا ہوتا تو تم لوگ کی دکان کیسی چلتی۔ تو دوستو، ان کی بیوی کی وائف اور ساس کے جانب سے کہا جاتا ہے تو چلا جاتا تو تیرے جانے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے تیری پراپرٹی مجھے ہو جاتی، یعنی تیرے چلے جانے کے بعد پراپرٹی میری ہو جائے گی، پھر تیرے ماں باپ بھی چلے جائیں گے اور بہو ہونے کے ناطے کچھ پراپرٹی اور مل جائے گی، اور جب تک زندہ رہو گے کورٹ کچہری کا چکر لگاتے رہو گے۔ دوستو، اس نوٹس کو پڑھنے کے بعد یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر کمزوروں کو بھی طاقت مل جائے، اگر کمزور کو بھی طاقت حاصل ہو جائے، اگر کمزور کو بھی طاقت دے دیا جائے تو وہ بھی حیوان بن سکتے ہیں، وہ بھی درندہ بن سکتے ہیں۔ دوستو، یہ ایسا انسیڈنٹ، ایسا کیس ہوا ہے کہ اس پہ ہمارے ملک ہندوستان کے بہت بڑے بڑے افسروں نے چٹھی لکھی، آواز اٹھائی، پولیس ادھیکاریوں نے لکھا کہ دس پارٹ آف آور لیگل سسٹم نیڈس اے کمپلیٹ اوور آل، کہ ہمیں اب ایک نئی طریقے سے سوچنا ہوگا۔ نہ جانے اتنے کتنے انوسینٹ مرد ایسے ہیں جو ایسی یاتنائیں، ایسے ٹارچر سہ رہے ہیں اور اس طرح کے حادثات کے شکار ہو رہے ہیں۔ دوستو، اب تک جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس کے بعد اگر آپ اس حادثہ کو سنیں گے، اس بات کو جانیں گے، تو اور آپ اندازہ لگائیں گے کہ کیا حالات ہیں۔ ویمن، مہیلا شکتی کرن کے نام پہ، مہیلاؤں کے حق کے لیے، مہیلاؤں کے حق کے نام پر کیا جا رہا ہے۔ تو اس سے زیادہ ڈینجرس، خطرناک ساری نیایا ویوستھا، انصاف کا جو پروسیجر ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کیس میں۔ یہ شخص اتل سبھاش جج صاحبہ سے کہتے ہیں کہ میم دیکھیے، یہ لوگ مجھ سے اتنی زیادہ رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرے اوقات سے زیادہ ہے، میرے اوقات سے زیادہ یہ لوگ مجھ سے رقم مانگ رہے ہیں، اور میرے پاس کوئی آفسر بھی نہیں ہے۔ دوستو، آپ کو حیرانی ہوگی، جج صاحبہ کہتی ہیں تو کر کیوں نہیں لیتے سوسائڈ، کر کیوں؟ یعنی یہ شخص کہتا ہے، سبھاش، کیا میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے؟ تو جج صاحبہ کہتی ہیں تو کر کیوں نہیں لیتے، اور مزید روپیے کی فرمائش کرتی ہیں، 5 لاکھ مجھے دے دو، میں سٹا دوں گی۔ دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچویشن، حالات کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، نیوز چینلز، وہاں پہ ڈیبیٹس بھی شروع ہو چکے ہیں، اور یہاں پہ دو دھڑے کے لوگ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کچھ لوگ مہیلاؤں کے سپورٹ میں اور کچھ لوگ مین کے، لڑکوں کے، مردوں کے سپورٹ میں۔ لیکن دوستو، ہمیں نہیں بولنا چاہیے۔ تو ان جیسے کیس میں
کہ جو بھی سچویشن کریٹ ہوتے ہیں سوسائٹ کے ہوں یا جو بھی ہو، وہاں پہ ہمیں نمبر نہیں دینے چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ زیادہ تر مرد اس میں شامل ہوتے ہیں، ان کی زیادہ 99% مرد ہی ذمہ دار ہوتے ہیں، قصوروار ہوتے ہیں۔ ان جیسی سچویشن میں کسی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے پرسنٹیج نمبر نہیں دینی چاہیے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان میں عورتوں کے ساتھ بھی دہیج کے نام پہ اور بھی دیگر مختلف حادثات اور دیگر مختلف کیس ہو سکتے ہیں، ان کے نام پہ مہیلاؤں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ لیکن اس چیز کو کہہ کے موجودہ جو آج کے دن کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے، جو کیس ہوا ہے، یقیناً انسانیت مانوتا کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اس کا آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ نہیں مرد زیادہ قصوروار ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو آپ رکھ کر دوسری چیز کو بلیم نہیں کر سکتے۔ سب کا اپنا الگ الگ پہلو ہو سکتا ہے۔ اس کیس میں ہمارے ملک ہندوستان کے بہت بڑے افسروں نے، اچھے سوچ رکھنے والوں نے اس پر سوال اٹھایا، اس پر کوشچن کیا، آواز اٹھائی کہ اس پر کچھ نئے سرے سے ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ اس انسیڈنٹ میں خود جج صاحبہ نے کس طریقے کا ورڈز ایکشن کا استعمال کیا۔ پیارے دوستو، یہ مرد و عورت کا میٹر ہونے کے اوپر ہے، یہ انسانیت مانوتا کے لیول کی کیس ہے۔ اس سطح پہ اس لیول پہ سوچنی چاہیے۔ تو پرتاڑنا جو ظلم و زیادتی ہمارے ملک ہندوستان میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ رپورٹ بھی اس کے حوالے سے آ چکا ہے، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سال میں مردوں کے ساتھ کتنے ظلم و زیادتی، مینٹل ٹارچر ہوا۔ دوستو، ہمیں اس لحاظ سے سوچنی چاہیے، اس میٹر پہ یا اس طریقے کے میٹر پہ ہمیں مرد و عورت کا پکش لے کر نہیں، بلکہ نسپکش ہو کر، نیوٹرل ہو کر سوچنا چاہیے اس کا سمادھان، اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے۔ یوں تو آپ سب کو معلوم ہوگا، سوسائٹ ہے، سوسائٹ ہمارے ملک سمویدھان، ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی اچھا نہیں کہا گیا، اور ہمارے مذہب کے اندر بھی، جیسا کہ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی خودکشی نہ کرو۔ خودکشی نہ کرنے کی تعلیم ہر مذہب کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی سماج، کوئی بھی معاشرہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اس کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن دوستو، یہ حقیقت ہے، جو سوسائڈ، خودکشی کے جو کیس ہوتے ہیں عام طور سے اس میں کسی کے ذریعے مینٹل ٹارچر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کے سامنے کوئی آپشن نہیں بچتا، اور آخر کار وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ٹارچر تل سبھاش نام کے شخص کے ساتھ ہوا ہے۔ حکومت، گورنمنٹ سے ہم سب کا یہی ماننا اور یہی مطالبہ ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ، حکومت اس کے لیے کوئی سخت قدم اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔